السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح سے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث کو دیکھا، اسی طرح سے آج ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث کے بارے میں دیکھیں گے جو ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، یعنی اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا ستون ہے کلمہ توحید، کلمہ طیبہ۔ دوسرا ستون ہے نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں ہے حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہوئے آج ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے حوالے سے دیکھیں گے۔ جس طرح سے میں نے نماز کی ویڈیو میں ان سارے ارکان کو نماز کے ساتھ اٹیچ کیا تھا، پراپر ایک جو ہے وہ اس ساری چیز کو نماز کے ساتھ لنک کیا تھا، ان سارے ارکان کو، اس طرح سے آج ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی یہ ارکان کیا ہیں۔ کلمہ توحید اتنا اہم رکن ہے اسلام کا، بنیادی پلر ہے سب سے پہلا، جس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ انسان فطرت دین پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت دین پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا کسی بھی ڈفرینٹ مذہب میں اس کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ بیسیکلی انسان مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی بچہ جو ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب انسان جو ہے بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اگر مسلمان ہے تو کلمہ توحید اس کے والدین اسے سکھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انسان جب یہ کلمے کا اقرار کرتا ہے تو اس کلمے کا اقرار ہی اس کو ایک کامل مومن بناتا ہے۔ بنا شک کہ ایک مسلمان اور ایک مومن میں فرق ہے، لیکن اس کلمے کی بنیاد پر ہی انسان مسلمان کنسیڈر ہوتا ہے اور تبھی مومن بنتا ہے۔ جب انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس سے کس چیز کا شعور بیدار ہوتا ہے؟ اس سے اس چیز کا شعور بیدار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں اس چیز کو واضح کیا، قل هو اللہ احد، اپنے پیغمبر سے کہلوایا کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا، جیسے کہ کفار مکہ کے مختلف خدا تھے، مختلف کیٹیگریز کے انہوں نے خدا رکھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتار کر، سورہ اخلاص اتار کر اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رب ہے، جو ہم سب کا رب ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ہم اپنا معبود بنا رہے ہیں تو شریک ٹھہرا رہے ہیں، نہیں۔ انسان اپنی خواہشات نفس کو اگر مقدم رکھتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو زیادہ پرائیورٹی دیتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ اگر انسان اپنے جو ہے وہ ان معاملات کو زیادہ ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھتا ہے جو اللہ رب العزت سے نیچے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح جو لاسٹ پورشن ہے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ
کہ آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر اس دنیا میں نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے, اور اس عمارت میں ایک خالی اینٹ کی جگہ بچ گئی جو کہ میرے آنے سے مکمل ہو گئی. یعنی تمام انبیاء کرام عمارت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمارت کو آ کر کمپلیٹ کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے چینج لائے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں سے نوازا جن کو پچھلی قوموں سے, یعنی کہ جن چیزوں سے پچھلی قوموں کو منع فرمایا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت پہلی امتوں پر حرام کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے پانی کو پاک کر دیا. اسی طرح سے پوری زمین کو پاک کر دیا کہ آپ جہاں بھی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, جہاں بھی آپ ہوں, سفر میں ہوں تب بھی. یہ آسانیاں پیدا کر دی امت مسلمہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بہت ساری آسانیاں کی, جیسے کہ تیمم کا جو ہے وہ حکم نازل کر دیا کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر لو. بہت بڑی آسانی امت مسلمہ کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بہت چیزیں انسان کو سکھائیں اور بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. تو کلمہ توحید کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھیں, دیکھیں, تو پھر ہمیں سچے مومن ہونے کا احساس ہوتا ہے, سچے مسلمان ہونے کا احساس ہوتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً میں مسلمان ہوں جب ہم کلمہ توحید کو بہتر انداز سے, صحیح طریقے سے, صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں, اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں. اب نماز بہت ہی ضروری ہے, فرض ہے, فرض عین ہے. نماز پڑھے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. تمام انبیاء کرام کے نزدیک, تمام فقہاء کے نزدیک, تمام محدثین کے نزدیک, صحابہ کے نزدیک, جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہوتا, دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں, لیکن پہلے انبیاء کرام پر بھی نماز فرض تھی, وہ ان کی شریعت کے مطابق تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ رب العزت نے بلا کر آسمانوں پر تحفہ دیا ہے, اور نماز کا حکم بار بار قرآن میں آیا ہے, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, جو بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. نماز انسان کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتا. جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں بھی نماز ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری میں بھی نماز ادا کی اور کر کے دکھائی. اگر آپ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں, بہت ہی زیادہ بیماری کی شدت میں, تو آپ صرف فرض پڑھ لیں. اگر آپ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا ہوتی تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کر نہیں ہوتی تو آپ لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نماز. اتنی زیادہ سہولیات ہے. ایون کہ عورتوں کے لیے بھی یہ سہولت ہے اسلام میں کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو آپ اسے اٹھا کر نماز ادا کر سکتی ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں, بشرط یہ کہ بچہ پاک ہو. بہت ہی زیادہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو اپنے سینے پہ لٹا کر بھی نماز ادا کر سکتی ہے. کسی قسم کا بہانہ جو ہے وہ اسلام میں ہے ہی نہیں, نماز میں خاص طور پر. اور اگر ہم پورے دن کی نمازوں کو کاؤنٹ ڈاؤن کریں تو صرف اور صرف جو ہے وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ بنتا ہے. اور 1 سے 1.5 گھنٹہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتا, اپنے لیے نہیں نکال سکتا. انسان کو چاہیے کہ وہ پوری کی پوری توجہ اپنی آخرت پر دے, اپنے دین پر دے, پھر ہی تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا. نماز کیوں ضروری ہے, روزہ کیوں ضروری ہے. یہ 2 چیزیں انسان کو بغیر کسی پیسے کے جو ہے وہ ادا کرتا ہے. باقی 2 جو چیزیں ہیں زکوٰۃ اور حج, وہ جب انسان کی استطاعت ہو تو اس پر فرض ہے.
لیکن نماز اور روزہ جو ہے وہ ہر انسان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے. اور نماز کی جو پراپر پوری ویڈیو ہے وہ میں نے بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گی، تاکہ آپ پراپر دیکھ سکیں، پراپر سن سکیں نماز کے حوالے سے. اور اب نیکسٹ ہے روزہ. روزہ انسان کی وہ عبادت ہے جو پوری باڈی سے ادا ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے. اور سائنٹیفکلی بھی اس چیز کا جو ہے وہ کیا گیا ہے، ریسرچ کی گئی ہے کہ اگر انسان 1 مہینے تک بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر جو بھی اس کے اندر کے پارٹیکلز ہیں یا جو بھی اس کے اندر بنتی ہیں چیزیں، وہ انسان کو مختلف بیماریوں سے بچاتی ہیں. یعنی جو اس کے اندر کے جرمز ہیں، جو طاقتور جرمز ہیں، وہ اس کے جو ڈیزیز والے جرمز ہیں ان سے لڑتے ہیں اور انسان صحت مند رہتا ہے، انسان کو کسی قسم کی بیماری نہیں لگتی ہے. تو روزہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ بھی فرض ہے. ایک مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے، یہ بھی انسان کے لیے بہت اہم ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ تب فرض ہوتی ہے جب انسان کی استطاعت ہو، یعنی انسان کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور یا 52 تولے چاندی ہو. اس کی مقدار کے عوض اس کے پاس کوئی مال پڑا ہو یا کوئی اس کے پاس زیورات پڑے ہوں اس مالیت کے اکارڈنگ، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. اسی طرح سے حج جو ہے وہ بھی انسان کے پاس استطاعت ہو، زیادہ راہ ہو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے بھی اور پیچھے گھر والوں کے لیے چھوڑنے کے لیے بھی، تو پھر حج فرض ہے. یہ 2 چیزیں انسان کی استطاعت یعنی پیسوں سے ہوگی، جب اس کے پاس موجود ہے تب اس کے اوپر فرض ہے. لیکن کلمہ توحید، نماز اور روزہ یہ انسان کے اوپر فری کے ہیں، انسان کے اوپر یہ فرض ہیں اور فری کے ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لگتا. تو یہ ضروری ہے. یہ جب انسان پڑھے گا سب تو ہی اس کا دین مکمل ہوگا، تو ہی وہ مسلمان کہلائے گا. ہم لوگ نماز اور روزے کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن زکوٰۃ اور حج کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے مسائل پوچھتے ہیں. ہم نے نماز کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے، روزہ لازمی رکھنا ہے، فرض روزے لازمی رکھنے ہیں. باقی نوافل جو ہیں وہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے یعنی 11، 12، 13 کے روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کے چاند کی 11، 12 اور 13 کا. محرم کے روزے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے. یہ روزے نفلی ہیں، لیکن رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرضی ہیں، ان کو رکھنا لازمی ہے. یہ سمجھے کہ آپ کے روزے رکھنے سے آپ کے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اور باقی زکوٰۃ اور حج وہ جو ہے استطاعت پر ہی فرض ہے انسان کے اوپر. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی آپ کو کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا آنسر دوں گی. اور ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھا کریں، اور نئے آنے والے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.